السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ اچھا، آج میں یہ ولاگ بنایا ہے تو یہ جو ہے نا چائے بنا رہی، میری صبح 5:30 کا ٹائم ہے، 5:30 کر لیں، 6 کر لیں، 5:30 کا ٹائم ہے۔ تو صبح چائے بنا رہی ہوں میں، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ رات کو نابیہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، نہ کہ اٹھی ہے بیڈ سے، نہ تو گر گئی ہے بیڈ سے، پیروں کی طرف گری ہے، اور اس کو پتہ نہیں ساتھ کرسی پڑی تھی، اس کا کونا لگا ہے آنکھ پہ بالکل نکر پہ لگا ہے، لیکن آنکھ کے اوپر یا بول کے اوپر ہی ہے۔ تو وہ بس رو کے وہ چپ ہی نہ کرے۔ میں بھی اٹھ گئی، بیت بھی اٹھ گیا، مطلب ہم سارے اٹھ گئے، اس کو بہلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، وہ روئے جائے پڑھ کے پھونک رہے ہیں کافی دیر، مطلب 2 گھنٹے وہ بیچاری روتی رہی ہے، اتنا دل پریشان ہو رہا تھا نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مطلب اذانیں شروع ہوئی ہیں، 4 بجے تھے، تو اس طرح عبید کہتا ہے، بیٹا میرا کہتا ہے مما اب آپ سو جائیں۔ میں نے کہا نہیں اب سونا نہیں، اب نماز پڑھ کے سوؤں گی، اذانیں جو ہونے والی ہے کہ پتہ نہیں کیا ٹائم تھا ہو جائیں گی، تو میں نے کہا سوتی ہوں۔ تو وہ پھر جو ہے نماز پڑھی، سبق پڑھا، تو پھر یہ وقفے سے اس کو آنکھ لگتی تھی نا، پھر اس کو خواب آتا تھا کہ میں گری ہوں، وہ روتی تھی، پھر اسی طرح رو رہی تھی۔ پھر میں کو اب کیا کریں، میں پھر نماز پڑھی، پھر میں ادھر دم ڈالتی رہی اس کو نا، کافی دیر میں دم ڈالتی رہی اس کو، اور ماشاء اللہ اس کو تھوڑی سی سکون آیا ہے۔ پھر میں نے پانی گھر میں رکھا ہوا ہے، پڑھ کے سورہ یاسین کر پھونکتی رہتی، ان کو رکھا ہوتا ہے، تو میں نے وہ دم کیا پانی، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا چھڑکا آگے پیچھے تاکہ اسے پتہ نہ چلے، ورنہ وہ اتنا پھر چھڑ جاتی ہے نہ روتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر سکون میں ہوئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گئی اسی طرح، اس کو خواب آتا تھا نا گرنے کا، بچوں کو پتہ ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی روشنی ہوئی نا، تو میں نے کہا عبید اس طرح کرو، آپ جاؤ نابیہ کو باہر لے جاؤ۔ پھر جوتے اس کو پہنائے ہیں، پیمپر پہنایا، اس کو دوسرا چینج کر کے اس کو دیے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ اس طرح کو میں چائے بناتی ہوں، پراٹھے لے آؤ۔ اب اتنے 2-3 گھنٹے سے ہم جاگ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے بندہ کہتا چائے بھی ہو، اب تھوڑا تھکن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لے کے آیا پراٹھے، نابیہ کو ساتھ لے کے گیا ہے، تو چیز تو نہیں ملی اس کو، کیونکہ دکانیں صبح کہاں کھلی ہوتی ہیں، بس پراٹھے لے آیا، میں نے چائے بنائی ہے، پھر ہم نے چائے پی ہے۔ پھر جو ہے نا یہ ہے کہ وہ سکون سے سو گئی ہے، پھر وہ سوئی رہی ہے ماشاء اللہ۔ تو پھر میں نے کہا تھوڑا سا میں ادھر سے ولاگ بناؤں باہر کا، یہ ابھی سورج نکل رہا تھا، اتنا نہیں نکلا تھا، تھوڑا نکلا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ مطلب دکھایا، میں نے کہا ابھی دیکھیں صبح کا ٹائم ہے، بالکل خاموشی ہے، تو ابھی سورج بھی صحیح طرح سے نہیں نکلا، اور ہمارے اندر جو ہے نا یہ اندھیرا پڑا ہوا ہے، کیونکہ اندر جو ہے نا وہ روشنی تو نہیں تھی نا، لائٹیں بند تھیں، تو اس وجہ سے اندھیرا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے چائے ڈالی کپوں میں، تو ڈال کے رکھی، تو میں نے کہا چلو آتا ہے بیٹھ، پھر یہ لے کے آیا نان، تو میں نے ناشتہ کیا ہے تھوڑا سا، میرے بیٹے نے کیا ہے، تو وہ بیٹا بہو اور وہ سو گئے تھے، ظاہر بات ہے وہ جاگتے رہتی دیر تک رات کو، ہم بھی جاگتے رہے، پر یہ پھر ہمیں نیند نہیں آئی، انہوں نے پھر دفتر بھی جانا تھا، تو پھر یہ کہ وہ سو گئے ہیں، ہمارا نابیہ سوئی ہے، تو وہ بھی سو گئے ہیں ساتھ، تو وہ سوئے تھے، میں نے کہا اپنا ڈسٹرب کروں ان کو، چلو اٹھیں گے تو پھر اور فریش چائے بنا کے کھا لیں گے۔ تو پھر ہم نے یہ ناشتہ کیا، ماشاءاللہ پراٹھے اتنے مزے کے بنے ہیں، پھر ہم نے یہ ناشتہ کیا چائے کے ساتھ دکھایا ہے، تو بس نابیہ نے اتنا پریشان کیا ہے نا، اتنا زیادہ پریشان کیا، بہت زیادہ پریشان ہم لوگ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ہاتھ بالکل نہیں لگانے دیتی نا، جب رونے پہ آ جائے تو بگڑ جائے نا، تو اسے کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ یہ ہمارے کمرے میں اندھیرا ہوا تھا، یہ باہر سے روشنی آ رہی تھی کھڑکی سے تھوڑی سی، تو پھر اب میں نے لائٹ آن کی ہے، تو ہم نے ناشتہ کیا ہے، ادھر ہی میں اپنی چرپائی پہ رکھ لیا، میں نے کہا ادھر ہی آ جاؤ، تو ادھر ہی بیٹھ کے کرتے ہیں ناشتہ، تو پھر ہم نے ادھر بیٹھ کے کیا۔ یہ میں پھر ناشتہ ختم کر کے باہر گئی ولاگ بنانے کے لیے، تو میرا کہ انگوٹھا آ گیا اس کے کیمرے کے تو وہ نہیں بنا صحیح، تو یہ دیکھیں صبح کا موسم کتنا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جیسے چھت پہ میں نہیں جاتی نا، پتہ ہے چھت پہ آگے پیچھے لوگوں کے گھر ہیں، کھڑکیاں کو نظر آ جاتا ہے تو برا لگتا ہے، پھر میں ادھر سے دکھا دیتی ہوں آسمان، اپنا جو چھت ہوتا ہے وہ دکھا دیتی ہوں، تو یہ سیڑھیاں اور پودے شودے سارے ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ پھر آٹا گوندنا تھا، نیند تو چونکہ آ نہیں رہی تھی، پھر آٹا نہیں گوندا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو آٹا گوندھ دیتی ہوں، ختم ہوا تو میں نے کہا صبح ناشتے کے لیے پھر اگر فریش پراٹھا بنانا ہوا بنا لیں گے، تو آٹا گوندھ دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے جو ہے نا آٹا گوندا ہے، کافی ٹائم بعد آٹا میں نے گوندا، کم نہیں گوندا، کمر ہی گوندھ دیتی ہے، تو پھر آٹا گوندھ کے میں نے پھر کیونکہ رات کو نہیں گوندا تھا نا، تو صبح کیا تو اٹھتے تو گوندھ لیتے، لیکن اس وقت پھر گوندا ہوا نہیں تھا، میں نے کہا چلو گوندھ دیتی ہوں، تو پھر آٹا میں نے گوندا، اس طرح سارا میٹا کچن سے تھوڑا بہت ناشتہ واشتہ کیا، تو پھر جو ہے نا فارغ ہوئی ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ انسان کی نیند اڑ جائے نا، پھر نیند نہیں آتی،
تو امنا کیا کریں گے آپ؟ تو یہ جو ہے پھر بس میں نے آٹا گوندھ کے رکھا ہے، تو آٹے کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے کہا ابھی ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم ہونا تو باہر رکھ دیتا 10-15 منٹ، لیکن ٹائم ساتھ میں نے کہا فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ پھر جو صبح یہ نابیہ اٹھی ہے، یہ دن کو اس کو آئس کریمیں بنا کے دی ہیں قمر نے، یہ آرٹیفیشل آئس کریمیں بنا کے دی ہیں، تو یہ بیچ رہی تھی، میرے پاس آئی ہے، میں نے کہا اچھا یہ لو پیسے مجھے ایک آئس کریم دے دو، پھر اس نے مجھے آئس کریم دی ہے، تو یہ پھر خود بھی کھا رہی ہے، بیٹھی انجوائے کر رہی ہے۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی آئس کریم میں، ایک اس میں ٹوکری میں ڈال کے لائی ہے مختلف کلروں میں، تو اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری لگتا ہے، صحیح اوریجنل جو ہے نا آئس کریم ہے۔ یہ باسکٹ میں ڈالی ہے اور یہ آئس کریم میں آئی دینے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ یہ اس کی آنکھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ بیچاری کی آنکھ سوجی ہوئی ہے، اتنا اس کو تکلیف ہوئی ہے، نہ کوئی حساب بھی نہیں، پھر چپ بھی نہیں کرتی، نہ مانتی بھی نہیں ہے، نہ پھر کسی کے پاس نہیں آتی، پاپا کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی، جن پڑا ہوتا ہے اس کو، ہم کہتے ہیں جن پڑ گیا اس کو، اب یہ کسی قابو میں نہیں آ رہی ہے، گئی ٹوکری پکا نہیں پکڑتی، نہ پھر چھوڑ دیتی ہے، تو پھر گرتی ہے بار بار، ابھی پھر دیکھنا تو ساری گئی ہے، پہلے بھی گری۔ یہ بیٹھی ہے لے کے، اتنی غصے والی ہے نا، سخت عادت ہے اسنا، دل ہوتا ہے لڑتی آتی دادو جی بولتے اتنا پیارا۔ دن کو میں نے مشین رکھی ہے، یہ کپڑے تھوڑے ٹھیک ہی ہیں، بیٹی میری کے تھے تو اس کی تھوڑی سلائیاں شائیاں لگانی تھی، پھر ایک یہ پھٹے ہوئے تھے تو دوپٹہ سا تھا، تو میں نے اس کو صافیاں بنا دی ہیں، ڈبل کر کے سلائیاں مار کے تو رومال سے بنا دی ہیں، کچن کے لیے پتہ ہے جتنے بھی کم ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر میں نے یہ رومال بنائے ہیں، تو کچھ کپڑوں کی مرمت کی ہے، اس کی سلائیاں ماری ہیں، تو میں نے وہ جو کپڑے کاٹے تھے اپنے ابھی تک شلوار بنائی ہے، قمیض میری ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، بس ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں گا، سارا دن ایسے ہی بس گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا دن کدھر سے چڑھتا ہے تو کدھر سورج غروب ہو جاتا ہے، بالکل نہیں پتہ چلتا ٹائم کا، اتنی بے برکتی ہے نا۔